السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق الحکمہ عربک لرننگ سنٹر میں ہم آپ کا بڑا استقبال کرتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف پر کس طرح سے اعراب آتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، اور حروف کو جب اعراب آتے ہیں اس پر مختلف قسم کے، تو مختلف قسم کی کس طرح کی آوازیں آتی ہیں، ہم نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں اور حروف کہاں کہاں واقع ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اشکال الحروف، حروف کی شکلیں، یعنی کس طرح سے حروف کی شکلیں بنتی ہیں۔ تو لیجئے ہم اب بات کرتے ہیں الف کی اور حمزہ کی۔ الف کی اور حمزہ کی کتنی شکلیں بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ الف یہ حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے، تو یہ کلمے میں اس طرح سے واقع ہوتے ہیں۔ جیسے ماء ہے تو یہاں پر الف واقع ہوا ہے، تو الف یہاں پر آخر میں واقع ہوا ہے، تو اس کی شکل اس طرح سے بنتی ہے۔ تو دیکھیے آپ کو بتایا جائے گا کہ الف کی شکل یہاں پر اس طرح سے بنی ہے ماء کے اندر، اس کے معنی ہے پانی کے۔ اب دوسرا کلمہ لیتے ہیں لؤلؤ، اس میں حمزہ ہے اور حمزے کی شکل ہوگی اس طرح سے۔ کس طرح سے ہوگی حمزے کی شکل؟ تو لیجئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کلمے میں حمزے کی شکل ہوگی اس طرح سے۔ اب بڑھتے ہیں ایک دوسرے کلمے کی طرف جس میں بھی الف واقع ہوا ہے، اسد، اس کے معنی ہیں شیر کے، تو اس کے اندر الف واقع ہوا ہے اس کلمے کے اندر، تو الف کی کس طرح کی شکل ہے؟ الف کی شکل اس طرح کی ہے، اسدن، اس کے معنی ہیں شیر کے۔ اب بڑھتے ہیں ایک تیسرے کلمے کی طرف، اس میں حمزہ واقع ہوا ہے اور حمزہ درمیان میں واقع ہوا ہے، تو حمزے کی شکل کس طرح ہوگی؟ حمزے کی شکل ہوگی اس طرح سے، مئزرن، اس کے معنی ہیں ازار کے۔ ماءن، اس کے معنی ہیں پانی کے۔ یہی کلمہ پھر دوبارہ آیا ہے، اس کے اندر حمزہ واقع ہے اور حمزہ اخیر میں واقع ہے، تو حمزے کی شکل ہوگی اس طرح سے، ماءن، اس کے معنی ہیں پانی کے۔ اب بڑھتے ہیں ایک دوسرے حرف کی طرف، با۔ با کی بھی تین طرح کی شکلیں ہوتی ہیں۔ با یا تو ابتدا میں واقع ہو، یا تو درمیان میں واقع ہو، یا تو آخر میں واقع ہو۔ ابتدا، درمیان، اخیر۔ جیسے جبنن ہے، اس کے معنی ہے مسکے کے، تو یہاں پر با واقع ہوا ہے جبنن، تو جبنن میں با کی شکل کس طرح کی ہے؟ جبنن میں با کی شکل ہے اس طرح کی، کیونکہ با درمیان میں واقع ہوا ہے۔ بقرتن، اس کے معنی ہے گائے کے۔ بقرتن کے اندر با واقع ہوا ہے اور با ابتدا میں واقع ہوا ہے، تو با کی شکل کس طرح کی ہے؟ با کی شکل ہے اس طرح کی، کیونکہ با ابتدا میں واقع ہوا ہے۔ حلیبن، اس کے معنی ہیں دودھ کے۔ حلیبن کے اندر بھی با واقع ہوا ہے اور با اخیر میں واقع ہوا ہے، تو با کی شکل کس طرح کی بنے گی؟ با کی شکل بنے گی اس طرح کی، کیونکہ با اخیر میں واقع ہوا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک تیسرے حرف کی طرف، تا۔ تا کی بھی تین شکلیں ہوتی ہیں، ابتدا، درمیان، اخیر۔ ابتدا میں واقع ہوگا تو اس طرح ہوگا، درمیان میں واقع ہوگا تو اس طرح ہوگا، اخیر میں واقع ہوگا تو اس طرح ہوگا، بالکل با کی طرح۔ اور تا کی اور دو دوسری شکلیں ہوتی ہیں، جیسے تا، تا۔ دراجتن، اس کے معنی ہیں سائیکل کے۔ اس میں تا واقع ہوا ہے، اسے کہتے ہیں گول تا، التاء المربوطہ، اس کی شکل ہوگی اس طرح کی، دراجتن۔ تفاحن، تفاحن میں تا واقع ہے، تفاحن میں تا ابتدا میں واقع ہے، تو اس کی شکل ہوگی اس طرح کی، تفاحن، اس کے معنی ہے سیب کے۔ اور اب بڑھتے ہیں ایک تیسرے حرف کی طرف، وردتن۔ اس کلمے کے اندر تا واقع ہوا ہے اور وہ تا آخر میں واقع ہوا ہے، کسی دوسرے حرف سے ملا ہوا نہیں ہے، تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے۔
मकतबुन, मकतबुन में ता वाक़ हुआ है, ता दरमियान में है, तो उसकी शक्ल होगी किस तरह की? उसकी शक्ल होगी इस तरह की, क्योंकि ता दरमियान में वाक़ हुआ है। अब बढ़ते हैं एक तीसरे हर्फ की तरफ। नबातुन, नबातुन में ता वाक़ हुआ है और ता आखिर में है, तो ता की शक्ल इस तरह की होगी। अब बढ़ते हैं एक तीसरे हर्फ की तरफ। सा की भी 3 शक्लें होती हैं, इब्तिदा, दरमियान, इंतहा। इब्तिदा में वाक़ होगा तो इस तरह से होगा, दरमियान में वाक़ होगा तो इस तरह से होगा, इंतहा में वाक़ होगा तो इस तरह से वाक़ होगा। जैसे मुसल्लसुन, इसके माने हैं तिकोन के, तो यहाँ पर सा 2 मरतबा वाक़ हुआ है। सबसे पहली मरतबा सा जो है वो दरमियान में वाक़ हुआ है, तो उसकी शक्ल होगी इस तरह की, मुसल्लसुन, तिकोन। और दूसरा सा है वो आखिर में वाक़ हुआ है इंतहा में, तो उसकी शक्ल होगी इस तरह की, मुसल्लसुन। और सा इब्तिदा में वाक़ हो तो लेते हैं एक तीसरा कलिमा सल्लाजतुन, इसके माने हैं फ्रिज के, तो यहाँ पर सा इब्तिदा में वाक़ हुआ है तो इसकी शक्ल होगी इस तरह की, सल्लाजतुन, शक्ल होगी इस तरह की क्योंकि इब्तिदा में वाक़ हुआ। अब बढ़ते हैं एक चौथे हर्फ की तरफ, जीम। जीम की भी 3 शक्लें होती हैं, इब्तिदा, दरमियान, इंतहा। अगर इब्तिदा में वाक़ होगा तो इस तरह से वाक़ होगा, दरमियान में वाक़ होगा तो इस तरह से वाक़ होगा, आखिर में वाक़ होगा तो इस तरह से वाक़ होगा। जैसे सलजुन, सलजुन के अंदर जीम वाक़ है, वो इंतहा में वाक़ है, तो उसकी शक्ल होगी किस तरह की? इस तरह की। सलजुन के माने हैं बर्फ़ के। और शजरतुन, इसके माने हैं दरख्त के, झाड़ के, तो इसके अंदर जीम दरमियान में वाक़ हुआ है, तो इसकी शक्ल होगी इस तरह की, शजरतुन, जीम दरमियान में वाक़ हुआ है। और जीम इब्तिदा में वाक़ हो, जमल, इसके माने हैं ऊँट के, तो यहाँ पर जीम इब्तिदा में वाक़ हुआ है तो इसकी शक्ल होगी इस तरह से, जमलुन, ऊँट, इसके माने हैं ऊँट के। अब बढ़ते हैं एक 5वें हर्फ की तरफ, हा। हा की भी 3 शक्लें होती हैं, इब्तिदा, दरमियान, आखिर। अगर इब्तिदा में वाक़ होगा तो इस तरह से वाक़ होगा, दरमियान में वाक़ होगा तो इस तरह से वाक़ होगा, इंतहा में वाक़ होगा तो इस तरह से वाक़ होगा। जैसे हिसानुन, इसके माने हैं घोड़े के, यहाँ पर हा इब्तिदा में वाक़ है तो इसकी शक्ल होगी इस तरह से, हा हिसानुन, इसके माने हैं घोड़े के। मिल्हुन, यहाँ पर हा इंतहा में वाक़ है तो इसकी शक्ल होगी इस तरह से, मिल्हुन, इसके माने हैं नमक के, इस तरह से। और हा दरमियान में वाक़ हो, लहमुन, इसके माने हैं गोश्त के, तो यहाँ पर हा दरमियान में वाक़ है तो इसकी शक्ल होगी इस तरह से, लहमुन, गोश्त। खा, एक छठे हर्फ की तरफ बढ़ते हैं, इसकी भी 3 तरह की शक्लें होती हैं, इब्तिदा, दरमियान, इंतहा। अगर इब्तिदा में वाक़ होगा तो खा इस तरह से वाक़ होगा, दरमियान में इस तरह से, इंतहा में इस तरह से। जैसे नखलतुन, खजूर के दरख्त को नखलतुन कहा जाता है, तो यहाँ पर खा दरमियान में वाक़ है तो इसकी शक्ल होगी इस तरह से, नखलतुन, खजूर के दरख्त को कहते हैं। और खा वो इब्तिदा में वाक़ हो, जैसे खुब्ज़ुन, इसके माने हैं रोटी के, तो खुब्ज़
اس میں خا ابتدا میں واقع ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے. خوخن اس کے معنی ہیں بیج کے. یہاں پر خا ابتدا میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے. اور یہاں پر انتہا میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے خوقن. اور یہاں پر ابتدا میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے. تو آپ نے دیکھا کہ حروف کو سیکھنا کتنا زیادہ آسان ہے. گزشتہ ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کو حروف کے اعراب کے بارے میں بتایا تھا. اس مرتبہ ہم نے آپ کو حروف کی شکلوں کے بارے میں بتایا ہے. اور آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.